بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مفتی صاحب آپ کو ہر حوالے سے بتاتے ہیں کہ خواب مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، اور یقین آپ کے علم میں ہوگا، موقع لگا تو دوبارہ انشاءاللہ اس سے اس پر ڈسکس کریں گے۔ فی الوقت آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں اور میرے 3 خواب ہیں۔ کوئٹہ سے بات کریں گے، 3 خواب ہیں۔ جی نام بتائیں گے اپنا؟ جی طیبہ۔ طیبہ بہن میری بات کر رہی ہیں۔ جی اپنا خواب پہلا نمبر بتائیے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک شیشے کی عمارت میں ہوں اور میں باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے اذان کی آواز آ رہی ہے یا حج کے خطبے کی آواز آ رہی ہے، اور مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں باہر جاؤں اور آواز سنوں اور آواز کا جواب دوں، اور میں رو رو کر بول رہی ہوں کہ میں یہ جان آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں بس یہ بول رہی ہوں۔ اچھا، روتے ہوئے کہتی ہیں میں آپ پہ قربان۔ جی یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، اور لبیک یا رسول اللہ، میں یہ بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے میری بہن، دوسرا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے دوسرا خواب دیکھا ہے کہ ہم کافی عورتیں ہوتی ہیں بلیک عبائے میں، اور ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتے ہیں اور خانہ کعبہ کا غلاف چڑھا رہے ہیں اور ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بلیک عبائے میں کافی عورتیں ہوتی ہیں، جی اور وہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھا رہے ہیں؟ جی خانہ کعبہ کی رسی پکڑ کے غلاف چڑھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اور طواف کر رہے ہیں آپ؟ جی طواف کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، تیسرا خواب کیا ہے؟ جی میرا تیسرا خواب یہ ہے کہ وہیں خانہ کعبہ کے قریب ایک ہے؟ کمرہ ہوتا ہے، جی۔ خانہ کعبہ کے قریب ایک کمرہ ہے مٹی کا بنا ہوا، اور ہم عورتیں اس کمرے کے اندر ہیں، سب عبائے میں ہیں، پردے والی عورتیں ہیں، اور وہاں پر ایک آدمی آتا ہے سبز پگڑی والا، اس کے ہاتھ میں ایک کتا ہوتا ہے، تو وہ آ کے بولتا ہے کہ یہ کتا آپ سلم کا پالتو۔ اچھا جی، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حنین واسف بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ کیا نام بتایا؟ امین؟ جی حنین۔ اچھا جی فرمائیے، خواب بیان کیجیے۔ میں کراچی میں رہتی ہوں۔ جی خواب بیان کیجیے اپنا۔ خواب میں کیا بولتے ہیں اپنے سسرال والوں سے الگ ہو چکی ہوں، کافی سال ہو گئے، لیکن جو ہے وہ میرے خواب آتی ہیں میری نندے میں نہیں ایک منٹ، سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ اپنے سسرال سے الگ ہو چکی ہیں، پھر کیا ہوا؟ جی الگ ہو چکی ہوں، 2 سال ہو چکے، لیکن وہاں پہ لڑائی جھگڑے اور یہ سب ہوتا تھا، مطلب وہاں پہ جادو ٹونوں کی وجہ سے ہی میں الگ ہوئی تھی، لیکن اب 2 سال ہو چکے، ہم میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، ہماری بہت لڑائیاں ہوتی تھی وہاں پر بھی، ہم کسی وجہ سے اب الگ ہو گئے، لیکن اب وہ میرے خواب میں آتی ہیں اور میری بہت بری ان سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور باقاعدہ میں اپنے خواب میں کون خواب؟ آپ کی نندے؟ اچھا نندے آپ کی حیات ہیں؟ جی سب حیات ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور خواب میں لڑتی ہیں آپ سے بہت؟ اور باقاعدہ اتنی بری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جب میری اگر آنکھ کھلتی ہے تو میرا سانس پھول رہا ہوتا ہے، اچھا اور میری اپنے شوہر سے بھی نہیں بنتی، اور میں اپنے گھر میں اکثر جو ہے خواب میں سانپ ہے، چھپکلیاں، ایسا لگتا ہے کوئی ڈال رہا ہے، دیکھتی ہوں باقاعدہ کہ گھر میں ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں، میں چاہوں مفتی صاحب سے تھوڑی مختصر گفتگو کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ صاحب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں اوپر سے نیچے آتا ہوا دیکھے یا ترقی سے تنزلی کی طرف دیکھے، تو ایسا خواب کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی جانب آیا ہے، اب اس کی کچھ صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر یہ کہ دیکھیں کہ پہاڑ سے یا کسی بہت اونچے مقام سے نیچے کی جانب آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شرف اور اس کی بزرگی، اس کی عزت زائل ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، یعنی بتدریج ختم ہوتی رہے گی، اور یعنی آہستہ آہستہ آیا ہے تو آہستہ آہستہ ختم ہوگی، تیزی کے ساتھ نیچے گرا ہے اس کا مطلب ہے کہ آنن فانن اسے جو عزت اور مرتبہ ملا ہوا ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، یہ باقاعدہ فرمایا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا یا پھر
وہ اگر مالدار ہے تو اس کے مال میں نقصان ہوگا. یعنی جتنا تیزی سے نیچے آیا یا جتنا نیچے آیا اس قدر اس کے مال میں نقصان ہوگا. تو کوئی بھی ایسا خواب دیکھے تو اٹھ کر جو طریقہ ہم سنت نبوی کے مطابق بتاتے ہیں کہ اٹھ کر 3 مرتبہ تھو کر لیں, لاہور شریف پڑھ لیں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر سیڑھی سے نیچے آیا ہے, ایک تو ہوتا ہے پہاڑ سے یا اونچے مقام سے ایک مرتبہ, ایک ہوتا ہے کہ سیڑھی سے اگر نیچے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دین میں کسی قسم کا نقصان ہوگا. انہی معاملات میں نقصان کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نخواستہ نمازیں پڑھتا تھا تو نمازوں سے پیچھے ہٹ گیا, کوئی نیک کام کرتا تھا تو نیک کاموں سے پیچھے ہٹ گیا. تو کوئی بھی ایسا خواب دیکھے تو سنت نبوی کے مطابق اٹھ کر وہ عمل کر لیا کرے. یا پھر فرمایا کہ جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ پہاڑ سے نیچے اترا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران وقت سے اسے کسی قسم کا شدید نقصان پہنچے گا. تو اگر کوئی بھی نیچے اترتا ہوا دیکھے اپنے آپ کو, چاہے وہ بتدریج ہو چاہے وہ ایک دم ہو, نیچے گرنا ہو, تو یہ اچھا نہیں ہے. تو صاحب خواب کو چاہیے کہ اٹھ کر صدقہ وغیرہ بھی دے اور جو طریقہ ہے وہ یعنی پڑھ لے تو انشاءاللہ, اور کسی سے خواب بیان نہ کرے تو انشاءاللہ اس خواب کا برا اثر رونما نہیں ہوگا, ظاہر نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. سب شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ماہرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجئے. جی مفتی صاحب میرے 2 خواب ہیں. پہلا خواب میں میری والدہ دیکھتی ہیں کہ شوپر میں کافی تعداد میں تازی پالک دیکھتی ہیں وہ, لیکن وہ پالک اوپر سے تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. صحیح. اور دوسرا خواب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ وہ مکے کے صحن میں بیٹھی ہوتی ہیں, کیک کھا رہی ہوتی ہیں, اس پر پستہ اور بادام کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, وہ چائے پی رہی ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی والدہ کسی معاملے میں پریشان ہیں؟ جی مفتی صاحب وہ پریشان ہیں. کس معاملے میں؟ مفتی صاحب کچھ گھر کے حالات اور میری پڑھائی کے ہیں. اچھا, حرم کے صحن میں بیٹھی ہوئی چائے پی رہی ہیں؟ کیک اور چائے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم دعا گوئیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی تمام پریشانیاں ختم فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی میری بہن, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, جبھی تو آواز دے رہے, اب ٹی وی کی آواز بند کر دیں. بند ہے. اب بتائیے کون بات کریں, کہاں سے؟ لاہور سے یاسمین. لاہور سے یاسمین بہن بات کریں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب میں اپنے مرحوم بھائی کو دیکھا. جی کیا دیکھا؟ مرحوم بھائی کو دیکھا. جی جی کیا دیکھا؟ وہ باتیں کر رہے مجھ سے. آپ سے باتیں کر رہے ہیں آپ کے مرحوم بھائی, ٹھیک ہے. پھر اور جی انہوں نے کریم رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے, اور جب میں ان کے ادھر دیکھتی ہوں نا انہوں نے کرتا الٹا پہنا ہوا ہے. وہ کریم کلر کی شلوار پہنی اور اونچا کرتا پہنا ہے. اچھا, الٹا کرتا یا الٹا کرتا؟ الٹا کرتا. اونچا یا الٹا؟ الٹا الٹا کرتا پہنا. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ تم نے الٹا کرتا کیوں پہنا, وہ ہنس پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی سیدھا کرتا ہوں. ابھی سیدھا کرتا ہوں کہتے ہیں, ہنستے ہیں, کہتے ہیں اچھا میں سیدھا کرتا ہوں. میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا, کس حال میں تھے وہ, صحیح لگا؟ آپ اس سال میں دیکھا بھائی کو خوش تھے یا کوئی غمزدہ تھے؟ نہیں خوش تھے. خوش ہوئے. ماشاءاللہ موٹے بھی لگ رہے تھے اور بال بھی بلیک لگ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے امبر بول رہی. امبر بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے. میری والدہ نے مجھے وہ مدر میری وہ چھوٹی الائچی دے رہی ہیں. چھوٹی الائچی؟ ہاں ان کی والدہ خواب میں ان کی والدہ نے چھوٹی الائچی. دوسرا خواب ہے آسمان سے نا نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے. ہائے آسمان سے نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے. 5,000 کے نوٹ ہے. کیا بات ہے. میری مدر بھی ہیں, لوگ پکڑ رہے, میری مدر بھی ہیں, بہت زیادہ نوٹ آ رہے آسمان سے. اچھا آسمان سے نوٹ گر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 5,000 کے نوٹ ہیں, بہت پیسوں کی بارش ہو رہی. چلے ماشاءاللہ. اور بس 2 ہی خواب ہیں آپ کے؟ جی ابھی تو 2 ہی. چلے میری بہن لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मेरी बहन कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? सर मैं गुलाब से बात कर रही हूँ। मैंने 7 महीने मक्का में अप्लाई किया हुआ था, तो ना मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जा रही हूँ, मेरी ना रवानगी हो रही है। इन्होंने तो मक्के के लिए एक दफा उम्रे के लिए मैंने अप्लाई देखा ये ख्वाब में। किया? आपने उम्रे के लिए अप्लाई किया था, ख्वाब में आपने देखा आप जा रही हैं, 2 दफ़ा आप ये ख्वाब देख चुकी हैं। हाँ जी, लेकिन ये अभी तक काम मेरा मुकम्मल नहीं हुआ। चले इंशाल्लाह हो जाएगा मेरी बहन, हम सब दुआ करते हैं, हमें भी दुआ में रखिए, दुरूद पाक की कसरत रखिएगा, पढ़ते रहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तलबिया कसरत से पढ़ें, इंशाल्लाह आपका बुलावा आ जाएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैं कराची से। जी जी ख्वाब बयान कीजिए। जी मैं ये बोल रहा था, हमारे गांव में मेरी चोरी हो गई है गए की, तो वो मेरे घर वाले को रात ख्वाब में आती जो वापस आ गई है, तो वो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, कोई मान नहीं रहे, चोरी कर रहे थे। चोरी हो गई थी, इनके घर वाले ने देखा ख्वाब में कुछ चीज वापस आ गई, लेकिन हकीकत में कोई वापस हाँ जो वो वापस आ गई है तो अभी तक आई नहीं है, तो वो कोई मान नहीं रहे, डिमांड मांग रहे हैं कोई 60-70 हज़ार की। किस चीज की डिमांड मांग रहे हैं? वो गाय की गाय चोरी हो गई थी हमारे गांव में से ना। बस समझ गया, आपकी गाय चोरी हुई, ख्वाब में आपके घर वालों ने देखा गाय वापस आ गई है, गाय वापस आई नहीं है, लेकिन वो जिनकी गाय थी 70-60 लाख रुपए 60 हज़ार रुपये मांग रहे हैं आपसे, ऐसे ही है? को इसके लिए दुआ को वजीफा। अरे हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आपकी खोई चीज़ आपको वापस मिल जाए। बड़ा मुश्किल मरहला होता है ये। बहरहाल एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप प्रोग्राम में शामिल हैं, बताइए कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए कौन और कहाँ से? टीवी की आवाज़ बंद करें पहले प्लीज़। टीवी की आवाज़ बंद है। अच्छा आप बोले कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नूर फातिमा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। जी अपना ख्वाब बयान करें। जी मैंने ख्वाब में देखे कि मैं ना 4 कुल पढ़ रही हूँ और उसके साथ आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ। नहीं समझ आया, क्या कहा आपने? 4 कुल और आयतुल कुर्सी। 4 कुल आयतुल कुर्सी पढ़ रही हैं आप? अच्छा ठीक। अच्छा ये बताएं कि और वो ना मैं अपनी वालदा के ऊपर दम कर रही हूँ। अच्छा वालदा पर दम कर रही है। साथ में मैं घबरा भी रही हूँ कि मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन जब मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ ना तो मैं ठीक हो जाती हूँ। ठीक हो जाती हैं। अच्छा मूसा को पूछ रहे हैं जी, आप बीमार हैं या वालदा बीमार है, क्या है? नहीं उनको साथ शायद आते वगैरह है, मुझे इस तरफ से लगते है। क्या कहा आपने? जिन वगैरह है, इस तरफ से कुछ उनके साथ मामला है। नहीं समझ आ रहा है, कंट्रोल हमारी हेल्प करे थोड़ा सा, क्या कह रही है भैया? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सा टीवी आवाज़ बंद कर दें प्लीज़, पहले टीवी की आवाज़ बंद करें। जी मैंने कर दी। बहुत शुक्रिया। बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नवीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से बात कर रहे हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मुझे ख्वाब एक्चुअली आती है किस्तों पे, यानी कि 3 महीने बाद एक ख्वाब आई, वही ख्वाब की दूसरी किस्त मुझे 3 महीने बाद फिर आ गई। अच्छा। ऐसे मुझे मतलब मैं पूरे साल एक ख्वाब देखता रहा हूँ वक्तन व वक्तन। ठीक है। तो ख्वाब ऐसे है कि मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ और जब मैं सुबह जाता हूँ तो मेरी गाड़ी चोरी होती है। अच्छा ठीक है। तो मैं पार्किंग वाले से कहता हूँ भाई मेरी गाड़ी किधर है, तो वो कहता है जी गाड़ी तो आपने यहाँ खड़ी नहीं की। वो मतलब मुझे टोकर भी नहीं देता और मुकर भी जाता है। तो ऐसे ही फिर मैं कंटिन्यू होती है ये मेरी ख्वाब कुछ महीने बाद कि मैं गाड़ी एक और लेता हूँ और मैं उसी पार्किंग में जाता हूँ और मैं फिर गाड़ी खड़ी करता हूँ और फिर गाड़ी चोरी हो जाती है। तो मैं उसको कहता हूँ यार पहली गाड़ी भी तुमने चोरी करवा दी थी, ये भी चोरी करवा दी है। तो ऐसे मेरी 2-3 गाड़ियाँ एक पार्किंग से चोरी हो जाती हैं बार बार। अच्छा ये बताएं मेरे भाई नवीद साहब कि हकीकत में क्या काम करते हैं आप रियल में? हकीकत में मैं अपना बिजनेस करता हूँ जी। ठीक है। अच्छा उसमें कोई ऊंच नीच आती रहती, कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है अपनों की तरफ से? हाँ आती रहती है। बस ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाहौर प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं लोधरा से बात कर रही हूँ। लोधरा से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ख्वाब में देखा मेरी ताई अम्मी की डेथ हुई है। मतलब वो कफन में है। अच्छा ताई में वैसे जिंदा है आपकी? नहीं 2-3 माह हो गए वो। अच्छा फिर आपने ख्वाब में उनको कफन में लपटे हुए देखा है?
جی جیسے مطلب ان کا جنازہ لے کے جاتے ہیں مطلب. ٹھیک ہے, میت دیکھی آپ نے کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن لودھنا صاحب پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں اکثر پہلے نا کام میں دیکھتی تھی کہ میں اوپر چڑھی ہوئی ہوں, مجھے راستہ نہیں ملتا, میں چھلانگ لگا جاتی ہوں نیچے. کبھی میں پہاڑ پہ دیکھتی کہ پہاڑ پہ کھڑی ہوں, راستہ نہیں ہے, سب اتر کے جا رہے ہیں اور پھر نیچے چھلانگ لگا دیتی ہوں. آپ جہاں بھی جاتی ہیں آپ کو راستے میں رکاوٹیں ملتی ہیں, آپ راستہ نہیں ملتا, آپ چھلانگ مار لیتی ہیں, ادھر کراس کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ مطلب گھر میں ہی ہوتی ہیں اور میرڈ ہیں آپ؟ جی میں گھر میں ہی ہوتی ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. یہ خواب میں 1 سال پہلے تک دیکھتی تھی, اب نہیں دیکھتی میں. اچھا 1 سال پہلے دیکھتی تھی. ٹھیک ہے. شوہر کا انتقال کب ہوا ہے؟ جی میرے شوہر کا انتقال کو 5 سال ہو چکے ہیں. اچھا ابھی کچھ آپ ویسے ورک وغیرہ کرتی ہیں یا گھر پہ ہی ہوتی ہیں؟ جی میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں. بچے ہیں آپ کے؟ نہیں مفتی صاحب میرے بچے, ہمارے اچھا بچے نہیں تھے. فائنینشلی ابھی آپ سیٹل ہیں؟ جی آپ معاشی حوالے سے صحیح ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے, بس وہ تھوڑی پریشانی ہے, میرے سسرال والوں نے مجھ پہ کیس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جو کچھ میرے شوہر کے واجبات کی وجہ سے. شوہر کے واجبات جیسے سسرال والوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے, آپ کی پریشان اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آپ کو بہت بہت شکر, ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پہلے یہ بتائیے میری بہن, یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون؟ جی اچھا مجھے بتائے کہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے, تو لہٰذا ہم ایک وقفے پہ جائیں گے. انشاءاللہ کو کال آپ کی شامل کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوگوں نے خواب سنا ہے, اور جن لوگوں نے سنے ہیں یقیناً سب چاہ رہے ہیں کہ معلوم تو ہو کہ خواب کہتے کیا ہیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ شوپر میں پالک ہے اور وہ اوپر سے کچھ خراب ہے, اور دوسرا خواب دیکھتی ہیں کہ حرم کے صحن میں ہیں اور کیک اور چائے جو ہے نا وہ تناول کر رہی ہیں. تو ان دونوں خوابوں کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں اب ان کی والدہ کسی معاملے میں پریشان ہے اور پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے, اور یہ نہیں سوچ رہی کہ تھوڑی سی پریشانی ہے اور پھر اس کے بعد آسانی ہے. دیکھیں پالک اوپر سے خراب ہے لیکن نیچے سے خراب نہیں ہے. اوپر سے خراب تھوڑی سی مشکلات ہیں, اس کو ہٹائیں, اس مشکل کا سدباب کریں تو انشاءاللہ آئندہ آپ کے لیے آسانی ہے. اور حرم میں بیٹھ کر جو ہے وہ کیک اور چائے تناول کرنا, یہ چونکہ ان کے معاملات تھوڑے ہیں اور یہ تھوڑا پریشانی فیل کر رہی ہیں, تکلیف فیل کر رہی ہیں, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا سا اسباب اختیار کریں, اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے مستقبل میں آسانیاں ہیں اور مشکلات سے انشاءاللہ دوری ہے. دیکھیں میرا یہ کہنا نہیں ہے, قرآن کا کہنا ہے کہ ان مع العسر یسرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر آسانی کے بعد مشکل ہے, یہ نہیں فرمایا, لیکن یہ ضرور فرمایا, 2 مرتبہ فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے. جی کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے عمار بات کر رہا ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی مجھے خواب آیا تھا کہ نا میں اپنے اسکول کے دروازے سے نکلنے لگا ہوں تو ایک کالے رنگ کے سانپ نے نا میری پنی کے اوپر کاٹا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کاٹنے کے بعد نا مجھے بس تھوڑی ٹینشن, درد کچھ نہیں ہو رہا, پریشان سا ہو گیا, سامنے کاٹ لیا. میں وہاں سے چلتا چلتا گھر آ گیا, تو گھر آ کے نا سانپ کو زور سے کھینچ کے نا دور کی طرف پھینک دیا. مجھے نہ درد ہو رہا ہے کچھ بھی, بس سراغ 2 نا اس کے دانتوں کے جو نشان ہوتے ہیں نا وہ رہ گئے تھے. تو اس کے بعد نا مجھے ایک دن ایک اور خواب آیا کہ نا میں اپنے گراج میں جا رہا ہوں, وہاں ایک کالے رنگ کا سانپ گھومی جا رہا ہے. مجھے ہی نظر آ رہا ہے, نہ میرے بھائی کو نہ میرے والد صاحب کو, کسی کو نظر نہیں آ رہا, صرف مجھے نظر آ رہا ہے. صحیح. اور یہ خواب آنے کے بعد نا میں نے بس ایک اور مجھے خواب آیا کہ نا میں اپنے نا ٹیرس میں آیا ہوں, تو نا اوپر سے بہت ساری چھپکلیاں آنے شروع ہو گئی ہیں اچانک ہی, بہت ساری چھپکلیاں.
تو میں ڈر کے ہمارے کمرے میں آیا. کمرے میں بیڈ کے اوپر ایک سفید رنگ کا مکڑا بیٹھا تھا, کالے رنگ کا مکڑا, اس پہ سفید داغ تھے. تو میں نے اس کو بڑا مارنے کی کوشش کی, مرا ہی نہیں. پھر اینڈ پہ جا کے میں نے فل شدت سے مارا نا, تب جا کے مرا. اچھا اب کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ جی میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا پڑھائی میں کچھ آپ مطلب اچھے ہیں پڑھائی میں کیا ہے؟ جی پڑھائی میں صحیح ہوں, 80% ہوں. 80% ہے. اچھا ان دنوں میں کوئی مشکل فیل ہو رہی ہے آپ کو؟ مشکل کوئی نہیں. بات سے مجھے نا اس کے بعد نا میں نے اللہ سے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ ہے نا تو مجھے ایسا ہی کوئی خواب دکھا دیں. تو اس میں نا مجھے میرے اوپر نا ایک چھت گر رہی ہے. ہم 4 دوست تھے, اس میں 2 دوستوں نے نا مجھے دھکا دے دیا چھت کے نیچے, اور ایک نے بچایا, 2 مجھے دھکا دے کے بھاگ گئے. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی بس چھوڑ بھی دیتا ہوں, پڑھ بھی لیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ کے خواب نے نوٹ کیے. اور ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. مفتی صاحب میں نے نوٹ کیا تھا خواب, کوئٹہ سے بہن طیبہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں ایک شیشے کی عمارت میں ہوں اور باہر کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوں. باہر کا راستہ ملتا نہیں ہے, بہت پریشان ہوں. اذان کی آواز آتی ہے, خطبے کی آواز آتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں اپنے آپ سے زور زور سے بولتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ قربان, لبیک یا رسول اللہ. اچھا یہ کوئی 3 خواب ہیں ان کے. جی اچھا اور بتائیں. اچھا تیسرا خواب یہ کہتی ہیں کہ بلیک عبایا میں کافی تعداد میں عورتیں دیکھتی ہیں خواب میں یہ, اور وہ دیکھتی ہیں کہ سب مل کے کعبہ شریف پہ غلاف چڑھا رہے ہیں اور کعبے کی طواف کر رہے ہیں. اچھا تیسرا خواب کہتی ہیں خانہ کعبہ کے قریب دیکھا ایک مٹی کا کمرہ ہے اور یہ اس میں جاتی ہیں, سب عبایا پہنے ہوئے, ایک آدمی آتا ہے اس کے ہاتھ میں کتا ہوتا ہے. کرتا ہوتا ہے؟ کتا ڈاگ کتا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ دوبارہ یہ خواب بتائیں آخری والا. آخری والا سن نہیں سکے, اتنا ہی سنا تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب مٹی کا ایک کمرہ ہوتا ہے بڑا, یہ اس میں جاتی ہیں, سب عبایا وغیرہ پہنی ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ بھی. وہاں سے ایک آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں کتا ہوتا ہے, ڈاگ ہوتا ہے, بلیک کلر کا. اچھا اب یہ جو تینوں خواب انہوں نے دیکھے, تو یہ طیبہ صاحبہ جو شیشے کی عمارت ہے اور باہر کا راستہ ان کو نہیں مل رہا, پھر اذان شروع ہوتی ہے اور پھر کہتی ہیں کہ آقا میں آپ پر قربان, لبیک, اس طرح جو لبیک یا رسول کرتی ہیں. تو دوسرا یہ کہ بلیک عبایا میں کافی عورتیں ہیں, غلاف چڑھاتی ہیں اور پھر طواف کرتی ہیں. پھر مٹی کا کمرہ ہے اور آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں کتا ہے. دیکھیں یہ کچھ ایسی سچویشن میں ہے, یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں. شیشے کا گھر ہے نا, یعنی شیشے کا کوئی روم اگر ہو تو باہر والوں کو اندر نظر آ رہا ہے, اندر والوں کو باہر نظر آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی ہیں, صحیح سیکیور فیل نہیں کر رہی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آگے اذان ہوتی ہے اور پھر آقا علیہ السلام سے ایک نسبت کا اظہار. تو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اللہ رسول کی ہو جائیں نا تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. میری بہن اسباب اختیار کریں اور اس معاملے میں جو بھی ہے اس کو آپ کیجئے, لیکن توکل اللہ پر کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آپ کے پاس آئے گا. دوسرا یہ کہ غلاف چڑھاتی ہیں, طواف کرتی ہیں, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ, اور پھر دیکھیں ان کے ہر دونوں خوابوں میں نا عبایا, آپ اپنی عزت کی خود محافظہ بنیں, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کا محافظ بنے گا. آپ کوشش کریں, انشاءاللہ پھر آگے راستے کھلے ہوئے ہیں. جتنا نیک کاموں کی طرف آئیں گی, شیطان اور اس کے کارندے اتنا زیادہ بے بس اور لاچار ہو جائیں گے. پھر آخر میں یہ بھی ہے کہ کوئی دشمن ہے جو باتوں کے ذریعے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن الحمدللہ ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن آپ تھوڑا سا اس خول سے باہر نکلیں, جو آپ نے خوف اپنے اوپر اپنے اندر سمایا ہوا ہے نا, اس سے باہر نکلیں, بے خوف ہوں, اللہ سے ڈریں, دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کراچی سے ہماری بہن نے خواب دیکھا, نام میں ان کا مس کر گیا, یمن یا سامین کو نام تھا ان کا. کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے سسرال سے الگ ہو گئی تھیں, بہت جھگڑے وگڑے ہوتے تھے, اور کہتی ہیں کہ جادو ٹونا کا اثر تھا. اس کے بعد ان کے شوہر میں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی, کافی جھگڑا رہتا تھا اور ابھی بھی بہت جھگڑا رہتا ہے. خواب میں دیکھتی ہیں کہ نندیں ان کی آتی ہیں, بہت ان سے لڑتی ہیں, ان کا سانس پھول جاتا ہے, اور سانپ وغیرہ بھی بہت دیکھتی ہیں خواب میں. اچھا اب مسئلہ یہ کہ ایک تو یہ الگ ہیں, سیپریٹ ہیں, اور شور کے ساتھ میرے خیال میں بنتی نہیں ہیں, اور الگ بھی ہو چکی ہیں. تو ظاہر ہے کہ
ایک نہیں ہزار وسوسے آپ کے ذہن میں ہوں گے. وہ فلاں نے بہکا دیا ہوگا, فلاں نے یہ کر دیا ہوگا, جادو کر دیا, ٹونا کر دیا, بہنیں بھڑکا رہی ہوں گی ان کو فل. تو یہ آپ اس لیے خواب دیکھ رہی ہیں کہ آ کر وہ بھی لڑ رہی ہیں, آپ بھی لڑ رہی ہیں. اور تھوڑا سا میری بہن آپ بھی نا مزاج کی تیز ہیں, برا نہیں مانیے گا. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ خود بھی جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے ان کی غلطی ہوگی, لیکن آپ کی بھی برابر کی غلطیاں ہیں. تو تھوڑا سا دونوں میں سے ایک جھک جاتا ہے نا, تو جس کا جھکاؤ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے, اجر بھی عطا فرماتا ہے, اور پھر معاملات چلتے رہتے ہیں. آپ ایک مرتبہ جھکیں گی نا تو 10 مرتبہ سامنے والا بھی جھکے گا. آپ ایک مرتبہ جھکنے کو تیار نہیں تو کہاں جھکیں گے. اور دوسرا میں کہوں گا کہ سانپ ہیں, یعنی اب اس وقت جو دشمن ہیں تو وہ آپ نے تھوڑا سا آپ اگر الگ بھی رہ رہی ہیں نا, تھوڑا سا زبان کو کنٹرول رکھیں. کوئی بھی اگر ہے اس کے سامنے آپ کسی کی برائی نہ کریں, اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ مولا جو صحیح راستہ ہے وہ مجھے عطا فرما, تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستہ نکل آئے گا. اور میں ان سے بھی کہوں اگر وہ دیکھ رہے ہیں جو دوسری ان کی نندے ہیں, اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں خدا کے واسطے نہ کریں. اگر آپ کی سگی بہن ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ان کی جو ساس ہے اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ کیجئے, اللہ تعالیٰ دونوں کا بھلا عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے امبر بہن نے یہ پوچھا, بلکہ لاہور سے یاسمین بہن نے کہ مرحوم بھائی ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں, الٹا کرتا پہنا ہوا ہے, پوچھتی تو کہتے ہیں سیدھا کر لیتا ہوں. خوش ہیں, دیکھیں ماشاءاللہ وہ اس جہاں میں خوش ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. آپ دعائیں مغفرت کیجئے, ایصال ثواب کیجئے. لاہور سے امبر بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ ان کو چھوٹی الائچی دیتی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ آسمان سے نوٹوں کی بارشیں ہوتی, 5000 کے نوٹوں کی بارشیں. 5000 کے تو کافی زیادہ آخری حد ہے, وہ بڑی خوش بھی ہیں. یہ اگر آپ ہر وقت پیسہ سوچتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر نارملی زندگی بسر کر رہی ہیں تو دونوں خواب ملا کر میں کہوں گا کہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کو کوئی بڑا فائدہ پہنچے گا کسی حوالے سے بھی, کہ آپ کے گھر میں اگر بھائی کچھ کام کرتے ہیں یا آپ میرڈ ہیں, شوہر کچھ کام کرتے ہیں, تو کہیں سے بڑا فائدہ مالی منفعت پہنچے گی. میں نے کہا کہ عمرے کے لیے اپلائی کیا ہے اور خواب میں جا رہی ہوں, لیکن مکمل خواب نہیں دیکھتی. جتنا آپ نے اپلائی کیا ہے نا اتنا خواب میں دیکھ رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کو وہاں سے جواب آ جائے, بلاوا آ جائے, تو انشاءاللہ پورا خواب آپ کا شرمندہ تعبیر ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کی تعبیر آپ کے حق میں آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. جتنا انشاءاللہ آپ کی تمنائیں سولڈ ہوں گی نا اتنا کام آپ کا ہو جائے گا. کراچی سے بھائی نے کہا کہ گاؤں میں چوری ہوتی ہے تو خواب میں یہ ان کی وائف دیکھتی ہیں کہ وہ چیز واپس آ گئی ہے, لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی ہے. بھینس تھی میرا خیال ہے, جی بھینس چوری ہوئی تھی, گائے انہوں نے کہا, گائے. تو اب وہ جس کی ہے تو وہ پیسے مانگ رہے ہیں. میرے بھائی اگر ہر وقت ذہن میں یہ چیز تھی اور انہوں نے واپس دیکھ لی تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں بنتی, لیکن نارملی ہے, دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ اس پر توکل کریں, یا جامعو یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور کوئی صدقہ وغیرہ بھی دیں, اور یہ دل میں نیت کر لیں کہ وہ چیز آ جائے تو میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ دوں گا, جو آپ کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اچھا, پھر کہا کہ اسلام آباد سے نور فاطمہ نے کہ خواب میں 4 کل آیت الکرسی والدہ پر دم کر رہی ہیں, پھر ایک خوف ہوتا ہے جب مکمل کرتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. میری بہن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ 4 کل اور آیت الکرسی جو ہے وہ یہ پڑھا کریں. اس سے آپ کی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا. بد اثرات ہوں, جنات ہوں یا سحر وغیرہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, انشاءاللہ وہ آپ کے گھر سے, آپ کی والدہ سے انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہے دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کوشش کیا کریں کہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, والدہ پر بھی کریں, دم کے وہ پانی بھی پی لیا کریں, اور نمازوں کی پابندی رکھیں. نبی صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ خواب میں انسٹالمنٹ میں دیکھتے ہیں کبھی گاڑی پارکنگ میں ہے, چوری ہوتی ہے تو چوکیدار جو ہے وہ مکرا ہوا ہوتا ہے. میرے بھائی آپ جس کام میں ہیں اور آپ آس پاس جن لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں وہ آپ کو بار بار نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا. تھوڑا سا محتاط ہو جائیں, احتیاط کریں. پھر اس کے بعد لودرا سے بہن نے پوچھا کہ تائی امی مرحومہ کفن میں لپٹی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ان کو ایصال ثواب کریں, کیونکہ عام طور پر ایسا خواب تب آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی کی موت ہوئی ہو اور پھر لاشعور میں وہ چیزیں سیف ہو جاتی ہیں, پھر کسی نہ کسی انداز میں دکھتی ہیں. کراچی سے بہن نے کہا کہ اوپر سے چھلانگ مارتی ہیں تو راستہ نہیں ملتا ان کو,
میری بہن آپ بار بار نا کچھ کام کرتی ہیں ہوتا نہیں ہے، یا اپنے آپ کو بالکل اس طرح محسوس کر رہی ہیں کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے لو لگائیں، راستے انشاءاللہ آپ کے لیے کھلیں گے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں۔ گجرانوالہ سے کہا کہ عمار صاحب نے کہ اسکول سے نکلے، سانپ نے پنڈلی میں کاٹا، سانپ کو پھر پھینک دیا، گھر آگے دانتوں کے نشانات ہیں، ایک جگہ کالا سانپ ہے، ٹیرس میں آتے ہیں تو اوپر سے بہت سی چپکلیاں، پھر مکڑا، پھر وہ مر گئے، چھت گری، ایک نے بچائے، دو نے دھکا دیا۔ کچھ دشمن آپ کے موجود ہیں جو آخری خواب یہ بتا رہا ہے، کچھ دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں، دوست اور دشمن میں تمیز کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، نمازوں کی بیٹا پابندی رکھیں، اور آیت الکرسی اور 4 کل یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، دم کیا ہوا پانی پیا کریں، معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ شیشے کی عمارت ہے تو یہ تو ہو چکا ہے، اور باقی خواب بھی چلے بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، اور فرائض واجبات کا خاص اہتمام کریں، اور جب فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں کہ ہمارے اعمال تو لنگڑے ہیں، لیکن درود پاک کی کثرت جو ایسا عمل ہے جس نے انشاءاللہ اللہ پاک کے رحم و کرم فضل کرم سے قبول ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم سب اپنے لیے، آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ زندگی لیے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم۔